اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، یہ تقریباً پچھلے 3 سال سے یہ جو کرونا کی وبا چلی، کبھی کوئی وائرس آ جاتا ہے۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے، سردی گرمی، یہ بلکہ دونوں میں یہ پرابلم زیادہ تر ہوتی ہے کہ ایک دم سے آپ کو فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، آپ کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کی اپنی ایک تشخیص ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کی بجائے روحانی معاملات کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، بخار کی صورت میں جس بندے کو بخار نہ اتر رہا ہو، بچے کو، بزرگ کو، کسی کو بھی، اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ آپ 11 دن لگاتار فجر کی نماز پڑھ کے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریفہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو بھی بچہ، بزرگ، بھائی، بہن، والدہ بخار سے افیکٹڈ ہیں، بیمار ہیں، بخار نہیں اتر رہا، آپ 11 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بخار اتر جائے گا۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دم نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اسی طرح، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جس نماز کے ساتھ اسے شروع کرنا ہے اسی کے ساتھ آپ نے 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہی وظیفہ، یعنی سورۃ الفاتحہ شریفہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کسی پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کے آپ نے وہ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اس بیمار بچے کو، بزرگ کو، بہن بھائی کو وہ پانی انشاءاللہ 11 دن پلائیں۔ اللہ کی رحمت اور فضل سے اس کا بخار اتر جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ آپ نے جو صبح فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نے دم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کریں، اور جس جگہ وہ پیشنٹ ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، اس جگہ جا کے اس کے پاس 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریفہ پڑھیں، یعنی کہ اتنی اونچی بات سے پڑھیں کہ اسے سنیں۔ لیکن اگر آپ نے پانی پڑھ کے دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز جس جگہ پڑھنی ہے اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریفہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے وہ دم کیا ہوا پانی اسے پلائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل سے جو مریض ہوگا وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بہتر جو آپ کو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جہاں پر آپ کا مریض صحت یاب ہوگا وہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ کسی بھی معاملے میں آپ قرآن سے تمسک پائیں، قرآن کے ساتھ آپ اس کا علاج کریں، ایک تو اجر ہوگا، دوسرا شفا یابی جلدی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔